میں ان پر زیادہ سوالات بھی نہیں کر سکتا ہوں. انتہائی سینئر ہے, ہم ان کو سینئر جرنلسٹ نہیں کہہ سکتے بلکہ وہ سینئر ایڈیٹر ہے وی نیوز کے. عمار مسعود صاحب, ان سے پوچھتے ہیں کہ پاکستان آج خارجہ پالیسی کے حوالے سے, دفاعی صلاحیت کے حوالے سے کہاں پر کھڑا ہے, اور یہ جو ہمارے لیے ایک عذاب بنا ہوا ہے افغانستان کی شکل میں, ایک پڑوسی, اس سے کس طرح نمٹا جائے. جی عمار صاحب. عقیل بھائی, آپ کے سوال کا بہت شکریہ, اور یہ سوال بہت ہی دانشمندانہ سوال ہے. موجودہ تھینک یو. صورتحال میں کہ پاکستان افغانستان کی موجودہ صورتحال کہاں پر جا کے رکے گی, کیا پاکستان کے مطالبات ہیں, کیا اختلافات ہیں, کیا پاکستان کی شکایات ہیں, اور جو آپریشن پاکستان کر رہا ہے اس میں کامیابیاں, کامرانیاں کہاں تک حاصل ہوئی ہیں. تو یہ اوورآل سچویشن جو ہے وہ دن بدن نکھر کر سامنے آتی جا رہی ہے. تھوڑا سا اس کا بیک گراؤنڈ پہ چلتے ہیں. آپ کو پتا ہے کہ پاکستان نے اس سے پہلے کہ کوئی آپریشن کیا جائے, اس سے پہلے کہ افغانستان میں فضائی حملے کیے جائیں, اس سے پہلے کہ پاکستان کے طیارے سرحد پار کر کے وہاں پر دہشت گردوں کے ٹھکانوں پر حملہ کریں, ہم نے مذاکرات کو, گفتگو کو, بات چیت کو, ڈائلاگ کو بہت موقع دیا اور ہر ممکن کوشش کی. آپ کو یاد ہوگا کہ دوحہ میں بھی مذاکرات ہوئے, اور آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ استنبول میں بھی مذاکرات ہوئے, اور ہر جگہ پاکستان نے کوئی بہت زیادہ مطالبات پیش نہیں کیے, کوئی کمپلیکیٹڈ قسم کی ریزولوشن کا مطالبہ نہیں کیا. پاکستان کا ایک نکاتی ایجنڈا تھا, اور وہ ایک نقطہ کیا تھا کہ افغانستان کی سرزمین پاکستان کے اندر دہشت گردی کے لیے استعمال نہیں ہونی چاہیے. ہم سب جانتے ہیں کہ افغانستان آج کل جرائم کی دنیا کی آماج کا بنا ہوا ہے. اگر آپ منشیات کی بات کریں تو منشیات کا کاروبار ساری دنیا سے کے لیے افغانستان میں ہوتا ہے. دہشت گردی کی بات کریں تو دہشت گردی کے جتنے بڑے گروہ ہیں وہ نام بدل بدل کر سامنے آتے رہتے ہیں. ان کے سرغنے اور ان کے سارے جو کارکن ہیں وہ سارے کے سارے افغانستان میں ملتے ہیں. اس کے علاوہ خود کش بمبار انہوں نے ایک کاروبار کے طور پر استعمال کیا ہے, اور وہ بھی افغانستان سے آتے ہیں. دوسرے ممالک میں دہشت گردی, اور صرف پاکستان میں نہیں, اپنے نیبرنگ کنٹریز میں دہشت گردی کے لیے ہمیں پتہ ہے کہ افغانستان بہت معروف ہے. اس کے پیچھے ظاہر ہے, ہمیں یہ اب تک بہت کلیئر ہو چکی ہے, اس کے پیچھے سازش ہے اور پیسہ ہے انڈیا کا, اور اس کے پیچھے اسرائیل ان لوگوں سے یہ کام کراتا ہے. افغانی کرائے کے سے لوگ ہیں, اور جہاں سے انہیں ڈالر ملتے ہیں وہ اس کے مطابق کام کرنا شروع کر دیتے ہیں. لیکن یہود اور ہنود کا جو نیکسس اس کے پیچھے ہے وہ ہمیں بہت اچھی طرح سمجھ آ چکا ہے. اب صورتحال یہ ہے کہ ہم نے ہر طرح کی تنبیہ کر دی, ہم نے ہر طرح کی وارننگ دے دی, ہم نے ہر طرح کی ڈائلاگ کی کوشش کر دی, لیکن دہشت گردی کے حملے نہیں رکے. اور اس میں ہم نے دیکھا بنوں میں ایک بہت بڑا واقعہ ہوا, باجوڑ میں واقعہ ہوا, اسلام آباد میں ترلائی کے مقام پر ایک بہت بڑا واقعہ ہوا, اور اس سے جو ہے چیزیں بہت خراب ہوئیں. پھر پاکستان نے یہ ضروری سمجھا کہ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ جب ہمیں اس طرح کی دہشت گردی کا جواب دینا ہے. اس کے بعد سے پاکستان نے افغانستان کے اندر جا کر دہشت گردوں کے ٹھکانے تباہ کرنے شروع کیے, اور ابھی تک الحمدللہ پاکستان کو اس سلسلے میں بے شمار کامیابیاں حاصل ہوئی ہیں. اور روز عطا تارڑ جو کہ وزیر اطلاعات ہیں ہمیں بتاتے ہیں کہ آج پاکستان نے اتنی کامیابیاں حاصل کی ہیں, آج پاکستان نے اتنی دہشت گردوں کی پوسٹیں تباہ کر دی ہیں. ایک اور بات بھی اس سلسلے میں کی جا رہی ہے کہ پاکستان جو ہے 32 کلومیٹر افغانستان کی سرحد کے اندر چلا گیا ہوا ہے, which is very important, اور اس سے پاکستان نے ظاہر ہے ایک بفر زون کریٹ کر دیا. وہ بفر زون بہت ضروری ہے کہ افغانستان اور پاکستان کی سرحد کے درمیان اگر 32 کلومیٹر کا فاصلہ ہو جاتا ہے تو یہ پاکستان کے لیے بہت سہولت کی بات ہو جائے گی. افغان حکومت اس معاملے میں تھوڑی سی بھارت سے انفلوئنس بھی نظر آتی ہے, اور یوں لگتا ہے کہ وہ بعض اوقات دہشت گردوں کی پناہ گزین بھی بنی ہوئی ہے, سہولت کار بھی بنی ہوئی ہے, اور ان کے جس طرح انڈیا کے ساتھ مراسم بڑھتے جا رہے ہیں وہ چیزیں اب واشگاف ہوتی جا رہی ہیں, ہمارے سامنے آتی جا رہی ہیں کہ یہ کس بل پر
یہ سب کچھ کرنے کی کوشش کر رہے صحیح ہیں. لیکن پاکستان کی افواج کو بہت زیادہ کریڈٹ جاتا ہے, سیلیوٹ کرنا چاہیے فیلڈ مارشل کو اور ان کی قیادت کو, اور ان کی قیادت میں جو سپاہ ہے, انہوں نے جس دلیری کے ساتھ, جس شجاعت کے ساتھ, جس بہادری کے ساتھ پاکستان میں دہشت گردی کا ناسور ختم کرنے کے لیے افغانستان میں طاق کر حملے کیے ہیں, وہ یقیناً پاکستان کے لیے بہت حوصلے حوصلہ کی افزا بات ہے, اور اس سے پاکستان محفوظ ہوگا. ابھی دیکھیے کہ کل رات کی خبر ہے کہ آپریشن غضب للحق, جی پاکستان کی افغانستان میں فضائی کارروائیاں ہوئی ہیں اور 4 مزید دہشت گردوں کے ٹھکانے تباہ کر تباہ کر دیے دیے. گئے ہیں. اور اس میں جہاں جہاں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہاں پر دہشت گردوں کے ٹھکانے ہیں اور انٹیلیجنس ہمارے پاس ہے. افغانستان کی سرزمین ہمارے لیے نئی نہیں ہے, صحیح ہم بہت زیادہ ڈیپتھ میں اس کو جانتے ہیں. لیکن ایک چیز کا ہم بار بار خیال کرتے ہیں اور انٹرنیشنل فورم پر بھی اس کا بات کرتے ہیں کہ پاکستان اگر جو ہے حملہ کرتا ہے تو وہ بنیادی طور پر دہشت گردوں کے ٹھکانوں پہ کرتا ہے. افغانیوں کے ہمیں خلاف اس نہیں بات ہے, کا بہت عام شہروں پاس کے ہے خلاف کہ نہیں ہے. کہیں پر بھی سویلین کی آبادی پر, کہیں پر بھی جو ہے خواتین پر, بچوں پر, اسکولوں پر ان کو کوئی نقصان نہ پہنچے. جبکہ یہ جو بدبخت دہشت گرد ہیں, یہ ہم ہاں نے دیکھا ہے کہ اسکولوں پر, خاص طور پہ بچیوں کے اسکولوں پر حملے کرتے ہیں, اور جو ہے ان کو مسجدوں پر حملے کرتے ہیں, مسافروں پر حملے کرتے ہیں, بازاروں میں حملے کرتے ہیں. انہیں تو کسی چیز کا پاس نہیں ہے. ترلائی میں جو واقعہ ہوا وہ ایک مسجد میں بالکل جب نماز ہو جمعے رہی کے تھی دن. تب ہاں کا واقعہ ہے. تو صورتحال اب بالکل کلیئر ہو گئی ہے. پاکستان نے اپنا وہ سٹاس چھوڑ دیا ہے برادر اسلامی ملک والا. اب ہم برادر اسلامی ملک وہ نہیں انہیں کہتے, ہم انہیں اپنے نیبرز کہتے ہیں. اور صحیح پاکستان اب ان کے ساتھ اس طرح بیہیو کر رہا ہے جس طرح ایک ہارڈ سٹیٹ بیہیو کرتی ہے. ہم نے ان کے ساتھ ان پہ بڑے احسانات کیے ہیں, انہیں اپنے گھروں میں جگہ دی, ان کو کھانا دیا, ان کو رہائش دی, ان کو آئیڈینٹی دی, مشکل وقت میں بالکل ان کو مدد کی. لیکن یہ ایسی احسان فراموش قوم ہے کہ جنہوں نے اس سارے احسان کو بلا کر اپنے محسنوں کے اوپر ہی دہشت گردی کے حملے شروع کر دیے. اور اس کی وجہ صرف وہ ڈالرز ہیں جو انہیں دہشت گردی بالکل. کرنے کے پاکستان میں ملتے ہیں. ان ڈالروں کے پیچھے یہ اپنا ایمان, ضمیر, سب کچھ بیچ سکتے ہیں. تو اب یہ بات پاکستانیوں کو, پاکستانی افواج کو, وزارت خارجہ کو بالکل کلیئر ہو چکی ہے کہ ان سے مذاکرات نہیں ہو سکتے. وہ جو لوگ ہمارے بچوں کے سروں سے فٹ بال کھیلتے رہے ہاں ہیں, ان سے بات چیت نہیں ہو سکتی. ان کو ختم کیا جا سکتا ہے, ان کو جہنم واصل کیا جا سکتا ہے, ان کو نیست و نابود کیا جا سکتا ہے, مگر ان سے بات چیت, ڈائلاگ کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. بہت شکریہ عمار مسعود صاحب اس کے